सूरत आल इमरान मदनी आयात 200 रकू 20। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह जो माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा हमेशा रहने वाला है। उसने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर सच्ची किताब नाजिल की जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करती है, और उसी ने तौरात और इंजील नाजिल की, यानी लोगों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील उतारी, और फिर कुरान जो हक और बातिल को अलग अलग कर देने वाला है नाजिल किया। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं उनको सख्त अजाब होगा, और अल्लाह जबरदस्त बदला लेने वाला है। अल्लाह ऐसा खबीर व बसीर है कि कोई चीज इससे पोशीदा नहीं, ना जमीन में और ना आसमान में। वही तो है जो माँ के पेट में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है। उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही तो है जिसने तुम पर किताब नाजिल की, जिसकी बाज आयतें मुहकिम हैं और वही असल किताब है, और बाज मुतशाबे हैं। तो जिन लोगों के दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात का इत्तिबा करते हैं ताकि फितना बपा करे और मुराद असली का पता लगाएं। हालांकि मुराद असली अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और जो लोग इल्म में दस्तगाह कामिल रखते हैं वो ये कहते हैं कि हम इन पर ईमान लाए, ये सब हमारे परवरदिगार की तरफ से है, और नसीहत तो अक्लमंद ही कबूल करते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत बख्शी है तो इसके बाद हमारे दिलों में कजीना पैदा कर दीजिए और हमें अपने हाथ से नेमत अता फरमा, तू तो बड़ा अता करने वाला है। आयत नंबर 9। ऐ परवरदिगार, तू इस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं सब लोगों को अपने हजूर में जमा कर लेगा। बेशक अल्लाह खिलाफ वादा नहीं करता। आयत नंबर 10। इन्नल्लज़ीना कफरू, जो लोग काफिर हुए उस दिन ना तो इनका माल अल्लाह के अजाब से इनको बचा सकेगा और ना इनकी औलाद ही कुछ काम आएगी, और ये लोग आतिश जहन्नुम का होंगे। आयत नंबर 11। उनका हाल भी फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का सा होगा जिन्होंने हमारी आयतों की तकजीब की थी, तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के सबब अजाब में पकड़ लिया था, और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। आयत नंबर 12। ऐ पैगंबर, काफिरों से कह दो कि तुम दुनिया में भी अनकरीब मगलूब हो जाओगे और आखिरत में भी जहन्नुम की तरफ हाके जाओगे, और वो बुरी जगह है। आयत नंबर 13। तुम्हारे लिए दो गिरोहों में जो जंगे बदर के दिन आपस में भिड़ गए कुदरतुल्लाह की अजीम निशानी थी। एक गिरोह मुसलमान का था, वो अल्लाह की राह में लड़ रहा था, और दूसरा गिरोह काफिरों का था, वो इनको अपनी आंखों से अपने से दुगना मुशाहदा कर रहा था। और अल्लाह अपनी नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता है। जो अहले बसारत हैं उनके लिए इस वाक़े में बड़ी इबरत है। आयत नंबर 14। लोगों को उनकी ख्वाहिशों की चीजें यानी औरतें और बेटे और सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बाड़ी बड़ी जीनत मालूम होती है, मगर ये दुनिया की ही जिंदगी है, दुनिया की ही जिंदगी के सामान है, और अल्लाह के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। आयत नंबर 15। ऐ पैगंबर, इनसे कहो भला मैं तुमको ऐसी चीज बताऊं जो इन चीजों में से कहीं अच्छी हो। सुनो, जो लोग परहेजगार हैं इनके लिए अल्लाह के यहाँ बागात जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, इनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा औरतें हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनुदी, और अल्लाह अपने नेक बंदों को देख रहा है। आयत नंबर 16। जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए, सो हमको हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें दोज़ख के अजाब से महफूज रख। आयत नंबर 17।
یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 18۔ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پہ قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ آیت نمبر 19۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 20۔ اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگے تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرما بردار ہو چکے ہیں، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے ہو، اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پا لیں گے، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 21۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور جو لوگ انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 22۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 23۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب اللہ یعنی تورات سے بہرا دیا گیا، اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف سے بلائے جائیں گے تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے کج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے۔ آیت نمبر 24۔ یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں ان نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آیت نمبر 25۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 26۔ کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس کو چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ آیت نمبر 27۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ آیت نمبر 28۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں، ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 29۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس کی برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 32۔
کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 33۔ اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا۔ آیت نمبر 34۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 35۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 26۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگیں کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے، اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتوان نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور اس کو، اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آیت نمبر 37۔ تو پروردگار نے اس کی پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا، یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 28۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار، مجھے اپنی جناب سے اولاد صالحہ عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 39۔ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، تمہیں اللہ نے یحییٰ کی بشارت دی ہے، جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 40۔ زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آیت نمبر 41۔ زکریا نے کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ آیت نمبر 42۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے۔ آیت نمبر 43۔ مریم، اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ آیت نمبر 44۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آیت نمبر 45۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں باآبرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 46۔ اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 47۔ مریم نے کہا، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ اس طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔
جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 48۔ اور وہ انہیں پڑھنا لکھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ اور عیسیٰ، آیت نمبر 49۔ اور عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں جمع کر رہے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت اللہ کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 50۔ اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اسی لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ آیت نمبر 51۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آیت نمبر 52۔ جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو۔ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 53۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔ اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور اللہ بھی۔ آیت نمبر 55۔ عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافر پر قیامت تک فائق کو غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ آیت نمبر 56۔ یعنی جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں شدید عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 57۔ اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا صلہ دے گا اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 58۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ آیت نمبر 59۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ آیت نمبر 60۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ آیت نمبر 61۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجے۔ آیت نمبر 62۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے
सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक अल्लाह गालिब और साहिब हिकमत है। आयत नंबर 63 तो अगर ये लोग फिर जाएं तो अल्लाह मुफसिदों को खूब जानता है। आयत नंबर 64 कह दो कि ए अहले किताब, जो बात तुम्हारे और हमारे दोनों के दरमियान यकसा तस्लीम की गई है इसकी तरफ आओ। वो ये है कि अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत न करेंगे और इसके साथ किसी को शरीक न बनाएं और हम में से किसी को अल्लाह के सिवा अपना कारसाज ना समझे। अगर ये लोग इस बात को ना माने तो उनसे कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम अल्लाह के फर्माबरदार हैं। आयत नंबर 65 ए अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील इनके बाद उतरी हैं और वो पहले हो चुके, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते। आयत नंबर 66 देखो ऐसी बात में तो तुमने झगड़ा किया ही था जिसका तुम्हें कुछ इल्म था भी, मगर ऐसी बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुमको कुछ भी इल्म नहीं, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। आयत नंबर 67 इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना ईसाई, बल्कि सबसे बेताल्लुक होकर एक अल्लाह के होके रह गए थे और उसी के फर्माबरदार थे और मुशरिकों में से ना थे। आयत नंबर 68 इब्राहिम से कुर्ब रखने वाले तो वो लोग हैं जो इनकी पैरवी करते हैं और ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मान और वो लोग जो ईमान लाए हैं और अल्लाह के मोमिनों का कारसाज है और अल्लाह मोमिनों का कारसाज है। आयत नंबर 69 ए अहले इस्लाम, बाज़े अहले किताब इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि तुमको गुमराह कर दे, मगर ये तुमको क्या गुमराह करेंगे, अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं और नहीं जानते। आयत नंबर 60 ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों से क्यों इनकार करते हो और तुम तौरात को मानते तो हो। आयत नंबर 71 ए अहले किताब, तुम सच को झूठ के साथ खल्त मल्त क्यों करते हो और हक को क्यों छुपाते हो और तुम जानते भी हो। आयत नंबर 72 और अहले किताब एक दूसरे से कहते हैं कि जो किताब मोमिनों पर नाजिल हुई उस पर दिन के शुरू में तो ईमान ले आया करो और इसके आखिर में इनकार कर दिया करो ताकि वो इस्लाम से बरगश्ता हो जाएं। आयत नंबर 73 और अपने दीन के पैरों के सिवा किसी और के कायल ना होना। ऐ पैगंबर, कह दो कि हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है। वो ये भी कहते हैं कि ये भी ना मानना कि जो चीज तुमको मिली है वैसी किसी और को मिलेगी या वो तुम्हें अल्लाह के रूबरू कायल माकूल कर सकेंगे। ये भी कह दो कि बुजुर्गी अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहता है देता है और अल्लाह कशाइश वाला और इल्म वाला है। आयत नंबर 74 वो अपनी रहमत से जिसको चाहता है खास कर लेता है और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। आयत नंबर 75 और अहले किताब में से कोई तो ऐसा है कि अगर तुम इसके पास रुपयों का ढेर अमानत रख दो तो तुमको फौरन वापस दे दे, और कोई इस तरह का है कि अगर इसके पास एक दिनार भी अमानत रखो तो जब तक इसके सर पर हर वक्त खड़े ना रहो तुम्हें दे ही नहीं। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि उम्मियों के बारे में हमसे मवाखजा नहीं होगा। ये अल्लाह पर महज झूठ बोलते हैं और इस बात को जानते भी हैं। आयत नंबर 76 हाँ, जो शख्स अपने इकरार को पूरा करे और अल्लाह से डरे तो अल्लाह डरने वालों को दोस्त रखता है।